پوچھتے ہیں چلو جی تکلیف کو تم نے کہہ دیا، یہ بتا سکتے ہیں کہ 4 اماموں کا نام تم نے لے لیا، ان تک تکلیف محدود کیوں، اس سے آگے کیوں نہیں؟ ان سے آگے کیوں نہیں کہ 4 اماموں سے کسی کی تکلیف نہ ہو؟ یہ کہا ہے ان سے پہلے 4 اور دوسرے ابو بکر عمر عثمان، ان کی تکلیف کیوں نہیں؟ حدیث پیش کرتے ہمارے دوست اقتدوا بالذین من بعد ابھی بکر عمر، میرے پیچھے 2 لوگوں کی اطاعت ابو بکر عمر، سبحان اللہ تکلیف ثابت ہو گئی۔ ارے بابا یہاں تکلیف کا لفظ کہاں؟ لیکن اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ تو کہیں کہ ابو بکر عمر کی اقتدا کرو اور تم دوسروں سے تکلیف کرو، یہ صحیح حکم مخالف نہیں، ان کی کیوں نہیں تکلیف کرتے؟ جو لفظ ہے ان کی کیوں نہیں تکلیف کرتے؟ جواب یہ دیں گے کہ صحابہ میں اختلاف ہے، یہی جواب دیتے ہیں نا، لہذا ہمارے امام نے ان سب اقوال میں چھان بین کی ہے، تحقیق کی ہے، چن کے صحیح چیزیں نکال کر رکھی، ان میں سے انتخاب کیا ہے۔ یہی جواب ہے، کوئی دوسرا ہے؟ لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف نہیں، امام شافعی کا اس کے ساتھ اختلاف نہیں، تینوں کا زمانہ قریب ہے، ان کا اختلاف ہے نا۔ امام شافعی نے وہ اقوال دیکھے جو علم دیکھے، امام مالک نے بھی وہی اقوال دیکھے، صحابہ کے اعمال سب کے سامنے آ گئے، پھر ان تینوں کا اختلاف کیسے ہو گیا؟ اب چوتھا تلاش کرنا چاہیے امام احمد کو، ان تینوں میں سے وہ چھان کے ہم کو بتائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اگر یہاں سے اترنے کے آ گئے اماموں کے پاس تو ہم کہیں گے کہ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کا اختلاف، امام بخاری کا اس کے ساتھ اختلاف، اب پھر اور کوئی تلاش کرو تو محمد بن سامعوزی کو لے لو، تو رفائی کے ساتھ اس کا اختلاف، پھر نیچے آ جاؤ دارقطنی کو لے لو، دارقطنی ملے گی تو ان کے ساتھ دوسرے میں کا حکم کا اختلاف، چلتے ہو اپنے زمانے سے آپ کو ملے گا کہاں کسی تک کرو گے؟ پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جس امام کی تکلیف کی جس کا انتخاب کیا ہے، آپ کو یہ کیسے پتا لگا کہ یہ تکلیف کیا لائق ہے؟ یہ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ تم نے خود معلوم کیا تو پھر تم غیر مقلد ہو، تو غلط تو نہیں رہے، اگر کسی کے کہنے میں لگے ہو تو پھر اس کے مقلد ہو۔ یہ جھوٹ کا پلندہ کھڑا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ قید ہے گنبد پر، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر تمہیں یہ پتا لگا کیا کہ علم تو 4 میں بند ہے، لیکن ان میں یہ امام افضل ہے، چاہوں میں سے حق کہتا کہ میرا امام زیادہ عالم ہے، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ مثلا امام بولی کو باقی 3 سے عالم ہے، یا امام شافعی باقی 3 سے زیادہ جاننے والا ہے، یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل؟ یہ تمہیں کیسے پتا لگا؟ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمہارے اصول سے کتابوں میں کہ عالم کا معلوم کرنا ضرب من الاجتہاد، یہ بھی ایک اجتہاد، یہ تکلیف نہیں ہے، یہ بھی اجتہاد ہے کہ فلاں اس سے عالم ہے۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اندھا جو ہے وہ آنکھوں والوں کے درمیان فیصلہ کرے، مقلد تمیز کرے کہ یہ عالم ہے، یہ مجتہد عالم ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میرے علم سے یہ پالا ہے۔ جو مقلد ہے اس کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں، اس کو اپنا قول کوئی نہیں،
اس کی اپنی تحقیق نہیں، وہ محققین اور مجتہدین کے درمیان میں بیٹھ کے فیصلہ ہے کہ یہ زیادہ عالم ہے، یہ زیادہ عالم ہے. یہ کیا فیصلہ ہے جس کو نواز سے سمجھاؤ نہ کیا؟ وہی بات ہوئی نا کہ مقلد زیادہ علم والے ہوئے کہ وہ کر سکتے کہ ہمارا علم زیادہ. ساری باتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، پھر یہ اختلاف تقلید کی بنا پہ ہوا. سلف میں اختلاف ہوتا تھا، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں. یہ خود مانتے تھے 4 صدی تک کوئی تقلید نہیں تھی، یہ سب مانتے. 4 صدی پر تقلید شروع ہوئی، جتنے محقق وہی مانتے. اب 4 صدی تک لوگ یہ مقلد نہیں، اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی. اب ان کے بعد یہ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، ہم لا یعلمون ہیں. یہ آپ کا امین القاری صاحب نہ ہوگا، انہوں نے یہ آج پیش کی فصل و ذکر لا تعلمون. میں نے کہا عالم تو نہیں کر سکتا، اگر اس سے مراد کلیئر ہے تو عالم تو نہیں کر سکتا. آپ 2 چیزوں میں سے ایک اختیار کریں، یا کہیں کہ میں عالم ہوں تو یہ آیت تمہارے لیے نہیں، یا یہ کہو کہ میں جاہل ہوں. تمہیں منازعہ کیسے کرتے ہیں؟ تمہیں حق کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جواب دے کہ مقام مقام پہ حالت ہوتی ہے. جہاں تک امام ابولی کا تعلق ہے اس کے آگے تو ہم جاہل ہیں کہ تمہارے سامنے عالم ہوئے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ، فیصلہ ہو گیا. امام ابولی کو مر گیا تو بھلے لیکن ہمارے سامنے تو اپنے آپ کو غیر مقلد کرو، اللہ کے بندے یہ ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ مسیح ہمارے سامنے بہت سن پہ یہ غیر مقلد ہے. ہمارے سامنے پہ آپ کو مقلد نہ کہو. اب ان کو یہ بتا لی ہم کہیں جا رہے ہیں. اب وہ دور ان کا گزر گیا. اب یہ بعد میں آئے ہیں فیصلہ کرنے میں، انتخاب کرنے میں کہ فلاں عالم ہے، فلاں تابع داری کا لائق ہے، فلاں جو ہے وہ مجتہد ہے. تمہیں کیا پتا لگا اجتہاد کیسے بنا؟ کب اجتہاد ہوا اس بات؟ پھر خود امام سے بن جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق غیر مقلد بن جاتے ہیں. اپنی مرضی سے کیسے؟ امام کی بات کو دلیل سے رد کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ تنخواہ لے کر، وظیفہ لے کر، اذان دینا، نماز پڑھانا، امامت کرنا، خطبہ دینا، مدرسے میں درس و تدریس کرنا، پڑھانا، یہ سب نہ جائیں. خود ہدایہ نہ کیوں کرتا ہے اور خود پھر لکھتا کہ متاخرین کا یہ فتویٰ ہے، ہمارا مستابی قول یہ ہے کہ یہ سب جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو ناجائز کہیں گے تو کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی امامت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی اذان کے لیے نہیں آئے گا. دینی ادارے سارے بند ہو جائیں گے. اس لیے ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، جو بات امام کے ذہن میں نہیں تھی، جس نقطے کو مجتہد نہیں سمجھا اس کو مقلد سمجھ گیا. اب مقلد اس کو کہے کیا اس کو کہیں؟